آج کی اس تقریب میں شرکت جو ہے میرے لیے بڑی باعث سعادت اور اعزاز کا موجب ہے۔ مجھے چند دن پہلے یہ بتایا گیا کہ انوار الحق صاحب جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، ان قریب تاریخ بھی ہوئی 18 یا 19 بتائی گئی۔ اس کے بعد طبیعت بھی ناساز تھی، تو اچانک کل اطلاع ملی کی فنکشن جو ہے وہ تقریب آج 17 کو ہو رہی ہے۔ تو میں نے 2-3 دن جیسے کہ رائے نواز صاحب نے ذکر کیا کہ میں سوچتا رہا کیا کہوں کیا نہ کہوں، تو وہ تو جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ میں نے ان کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں کچھ نہ کچھ لکھنے کے قابل ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی۔ کل ہی وہاں یونیورسٹی میں بیٹھ کے میں نے چند یہ فکرے جو ہیں رقم کیے۔ رائے نواز صاحب سے میں اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش نصیب ہوں کہ چند وہ کلمات جو ہیں وہ لکھنے میں کامیاب ہو گیا تاکہ وقت جو ہے اس کا بھی خیال رہے۔ تو میں سب سے پہلے تو یعنی پرنسپل صاحب کو اور معزز رفقا کار کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس تقریب میں آنے کی دعوت دی، اور میں اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب انسان سمجھتا ہوں کہ اس کالج میں جس میں میرے 6.25 سال گزرے، اور اس کالج میں جو یعنی تعلیمی اور علمی اور ادبی جو ایکٹیویٹیز ہوئیں اور ایسوسیشن خاص طور پہ کی جو کارکردگی ہے اس کا آغاز اسی کالج سے ہوا۔ یہ میں آپ کو ہسٹری جو ہے ہمارے دور کی کتابی شکل میں موجود ہے، اس ایسوسیشن کا آغاز اس کالج سے ہوا، اور علمی اور ادبی ایکٹیویٹیز کا یعنی جو بڑے پیمانے پہ ہوئی۔ نعت خوانی کا مقابلہ جی سی سے بھی پہلے اس کالج میں اس کی ابتدا ہوئی، اور 2 ٹرافیز کا اجرا کیا گیا، اور قاری سید عبدالحنان صاحب مدینوں میں اور آتے ہیں، انہوں نے تقریب کی صدارت کی۔ اس زمانے میں وزراء بھی تشریف لاتے رہے۔ 65 کی جنگ کے بعد ایم عالم کو بھی یہاں بلایا گیا، اس کی تصویریں آپ کو یہاں نظر آئیں گی۔ تو بہرحال میں اپنے آپ کو بڑا خوشگوار یعنی انسان سمجھتا ہوں کہ مجھے اس تقریب میں آپ نے بلایا۔ تو میں چند باتیں جو انوار الحق صاحب کے بارے میں وہ میری دلی جذبات کا عکس ہے۔ میں نے بھی کوئی بات ان کی خوشامد میں ایسی بات جو میں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل کی ترجمانی ہے وہی میں کر رہا ہوں۔ تو آغاز سروس سے ہی میرا اٹھنا بیٹھنا شعبہ باٹنی کے احباب سے رہا۔ 19 ستمبر سن 1960 تا 13 جنوری 1996 مجھے 5 گورنمنٹ کالجوں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اس دوران 15 کے قریب پرنسپل حضرات سے واسطہ پڑا۔ ان 5 کالجوں میں چوتھا کالج گورنمنٹ کالج اسمبر آباد ہے، جہاں مجھے 6.25 سال کا عرصہ 23 ستمبر 1963 تا 10 ستمبر 1969 پورے تدریسی جذبے اور جوش و ولولے کے ساتھ گزارنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ پروفیسر انوار الحق صاحب سے میری زیادہ تر رفاقت گورنمنٹ کالج فیصل آباد حالیہ ڈی سی یونیورسٹی میں رہی۔ بحیثیت رفیق کار بطور چیئرمین فیصل آباد اور پرنسپل کالج آدھا میرا ان سے رابطہ رہا۔ میں نے انہیں ہر منصب پر رہتے ہوئے حد درجہ خلیق، بامروت، مخلص، نہایت وفادار اور وسیع القلب انسان پایا۔ مجھے جب بھی ان سے ملنے کا اتفاق ہوا وہ ہمیشہ اٹھ کر مشاہدہ دلی اور خندہ پیشانی سے ملے۔ بطور چیئرمین معمول سے ہٹ کر بڑے پیار اور احترام کے ساتھ اپنی نشست چھوڑ کر ملے۔ نیز اپنے عملہ سے کہا کہ جب کبھی میں ان سے ملنے جاؤں تو انتظار کیے بغیر فوراً ان سے ملاقات کرائی جائے۔ ان کی یہ بات میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتا، ورنہ ایسے مناسب اور براجمان اشخاص کا رویہ سے یکسر مختلف دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کالج سے، ایجوکیشن کالج سے، جی سی کالج سے بہت سے احباب بورڈ کی پوسٹوں پر اور ڈائریکٹوریٹ میں، لیکن میں یہ یعنی بغیر کسی مبالغے کہہ سکتا ہوں کہ میرے رفقاء میں سے سیکٹری ایجوکیشن بھی ہوئے، وزیر بھی ہوئے، لیکن جتنا انوار صاحب نے مجھے عزت بخشی ہے اور میں اس کو جو ہے اپنی زندگی میں بھلا نہیں سکتا۔ اس کے لیے میں اپنے آپ کو خوش نصیب انسان سمجھتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں۔ بطور پرنسپل کالج حاضہ
میری ان سے ساتھ ملاقاتیں بھی خوشگوار نہیں. میں نے ان کے بارے میں آپ حضرات کی طرف سے بھی کوئی شکوے کی بات نہیں سنی. ہو سکتا ہے دل کے نہا خانوں میں کسی کو اختلاف ہو، ورنہ اس کالج میں ایک پرنسپل صاحب ایسے بھی رہے ہیں جو سٹاف ممبران کو اسٹوڈنٹس کی طرح کھڑا رکھتے ہیں اور انہیں کرسی بھی آفر نہیں کرتے تھے. میں ذکر اس لیے کر دوں کہ اس کالج کے جو پہلے پرنسپل ہے خرابی ان سے شروع ہوئی. میں نام نہیں لینا چاہتا، میں اس وقت جیل میں تھا، اور اس کے بعد غالباً تیسرے یا چوتھے نمبر پہ جیلم سے ایک پرنسپل صاحب تشریف لائے. میں بھی اس وقت جیل میں تھا لیکن ڈگری کالج میں تھا. یہاں آتے ہی انہوں نے اسٹاف میٹنگ بنائی اور یہ کہا کہ یہاں جیلم سے کچھ حضرات آئے ہیں، انہوں نے میرے بارے میں آپ سے کچھ ایسی ویسے باتیں کہی ہوں گلٹی کانشیس سے. اس کے بعد ان کا یہ رویہ اسٹاف ممبر کو بلاتے، کھڑا رکھتے، کرسی آفر نہ کرتے اور کسی دوسرے اسٹاف ممبر کی برائیاں اس کے سامنے بیان کرتے، یہاں تک کہ پورا اسٹاف جو ہے ان سے متنفر ہو گیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے کلیگ ان کو سخت بخار تھا، ان کی اپلیکیشن آئی 104 کے قریب ان کو بخار تھا، تو اپلیکیشن یوں پھینک دی، کہا کہ وہ خود آئے. وہ رکشے پہ بیٹھ کے آئے اور اسی طرح کامتے ہوئے ہمارے سامنے. اس کے بعد ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس پرنسپل صاحب کو سبق سکھانا ہے، اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ جب وہ بلائے تو نہیں جانا ہے جب تک عزت نہ ملے. اور لہذا انہیں ایک میٹنگ بنائی اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے جذبات جو ہے وہ کہنے کا اظہار ملا. اور اس کے بعد اسی دوران ہم لاہور جاتے تھے، میرے استاد گرامی پروفیسر مرزا محمد منور ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. ہمیں پریشان دیکھ کر ان کا ایک جملہ جو ہے، خیر تو ہے کہیں رئیس المناہی سے تو پالا بھی بڑھ گیا، منحوسوں کا سردار. میں نے کہا جی ہمارا علاج ہو گیا، ہمیں سکون نصیب ہو گیا. یعنی ان کے پاس وہ پرنسپل ٹرانسفر ہوئے. اس کے بعد یعنی انوار صاحب کا دور آپ کے سامنے ہے. یعنی اس دور میں یعنی اس کالج میں جو ایکٹیویٹیز ہوئی اسی کی بدولت آپ کو کلاس 1 ملی، اسی کی بدولت 5 انکریمنٹ ملی، اور یہ اساتذہ کا مقام جو ہے وہ اس کو برابر یعنی تسلیم کیا گیا. تو وہ پرنسپل صاحب جن کا میں ذکر کر رہا تھا، جب ان کے بعد پرنسپل آئے تو انہوں نے ذکر کیا کہ اس کو تو آپ کی چمڑی دیکھنے میں نہیں آئی. خفیہ رپورٹ میں نے تو نہیں دیکھی، نہ مجھے کنوے ہوئی زندگی میں. تو ان کا یہ جملہ جو انہوں نے میرے بارے میں لکھا پوری سروس میں میرے خلاف، اللہ کا فضل ہے، ہی از اے جینٹلمین ود ڈیلیکیٹ ہیلتھ. اس کے جواب میں وہ پرنسپل صاحب آئے، خواجہ سعید الدین صاحب، انہوں نے مجھے بلایا، پتر ادھر آ، انہوں نے تیری چمڑی بھی دیکھنی نہیں آئی. یعنی یہ جملہ لکھا ہے. تو پروفیسر انوانک صاحب مرنجم مرنج اور باغ و بہار شخصیت کے مالک اور درد دل رکھنے والے انسان ہیں. مجھے ان کی دوستی، خلوص اور محبت پر خود درجہ فخر ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہیں سزا سلامت اور خوش رکھے اور ہمیں اس طرح پیار و محبت شفقت سے ملتے رہیں. اور اس سیرت حال کے تفیر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بخشش کا ذریعہ بنائے. اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.